تحریک خلافت کے دوران ہندوؤں کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی اپنے لیڈروں کی جے بولا کرتے تھے۔ مولانا تھانوی کے نزدیک لفظ جے چونکہ شعار کفر ہے، اس لیے مسلمانوں کا یہ فعل بھی شرعی نقطہ نظر سے قابل اعتراض تھا۔ جو لوگ آپ کی تحریک خلافت میں عدم شمولیت پر اعتراض کرتے تھے، تحریک خلافت چلی تھی اس زمانے میں، تو حضرت مولانا شیخ تھانوی رحمۃ اللہ اس کی مخالفت کی تھی، آپ انہیں جواب دیتے کہ اگر تمہاری موافقت کی جائے تو ایمان جائے ہے، اس میں حدود شریعت کا تحفظ نہیں۔ دنیا بالکل خلاف ہوتی ہے ہو، علماء دیوبند کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کانگریس کے ساتھ ہو گئی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ الگ رہے، ان کے استاد اور یہ بہت قریب کے جن کا وہ ادب و احترام بھی کرتے تھے، لیکن نظریاتی طور پر بالکل وہ بھوک ہڑتال اور اس طریقے سے جو جمہوری احتجاج کی جو شکلیں ہیں، حضرت مولانا شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے سخت خلاف تھے، کہتے کہ بھئی یہ طریقہ اسلام میں کہیں ہے ہی نہیں، اور ہم کو جو ہے اس پہ ڈال دیا، ہم تو اس سے ذلیل ہی ہوں گے، ہمارا کھویا ہوا وقار ان ذرائع سے نہیں مل سکتا ہے۔ مولانا تھانوی کے نزدیک ہندو مسلمانوں کے اول درجہ دشمن تھے، یہ وہ لوگ ہیں ہندو مہا سبھا والے، اور بالکل جو RSS کی جو ابتدائی مطلب جو ہے جو لیڈر اور یہ لوگ تھے، ان کے بارے میں جو ہے اور یہی قیادت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ہندوؤں کو جو ہے ورغلاتے ہیں۔ آج عجیب و غریب مطلب جو ہے صورتحال جو پیدا ہو گئی ہے، تو یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، اس کی مطلب ایک مسلسل کوشش کی گئی ہے۔ آپ کے ملفوظات میں جہاں کہیں ہندوؤں کا ذکر آیا ہے، آپ نے ان کے لیے سخت ترین الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ مولانا تھانوی کو اس بات پر ہندوؤں سے سخت گلہ شکوہ تھا کہ انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی مسلمانوں کے شانہ باشانہ لڑی اور وہ بھی اس میں برابر کے شریک تھے، مگر جنگ آزادی کے خاتمے پر وہ نہ صرف انگریزوں سے مل گئے بلکہ انہوں نے مسلمانوں کی مخبری کر کے انہیں پھانسی پر چڑھوا دیا۔ اسی سلسلے میں فرمایا کہ یہ قوم ہندو کی طرف جو ہے نہایت احسان فراموش ہے، مسلمانوں کو تو اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ انگریزوں کی خدمت کے صلے میں جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا وہ ظاہر ہے، دیکھو غدر سب کے مشورے سے شروع ہوا، جو کچھ بھی ہوا مگر اس پر مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ بڑے بڑے رئیس و نواب ان ہندوؤں کی بدولت تختہ دار پر